حضرت عمر's پریئر اینڈ ایرو، حضرت عمر کی نماز اور تیر۔ کیسے کیسے وقت گزرے ہیں اور کیسے کیسے صحابہ کرام گزرے ہیں کہ انہوں نے ان وقتوں میں بھی کہ جن وقتوں میں ان پر بڑی بڑی پریشانی آئیں، بڑی بڑی مصیبت آئیں، انہوں نے رب کو یاد کرنا نہیں بھولا۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، نماز ادا کرتے رہے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہم نمازوں کو بھولا بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم دنیاوی کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ آج رب کے گھر ہمارے گاؤں میں، ہر کسی کے گاؤں میں خالی نظر آ رہے ہیں۔ خود ہمارے گھروں میں آدمی رہتے ہوئے بھی نماز نہیں پڑھ پاتے، جماعت میں ہم شامل نہیں ہو رہے، نمازوں کو ہم ادا نہیں کر رہے۔ وہ جگہ کے جہاں پر فسق و فجور ہوتا ہے، جہاں پر گناہوں کے اڈے ہوتے ہیں، جہاں پر زنا کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کے مجمع اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر فحش گوئیاں ہوا کرتی ہے، وہاں پر لوگوں کے اڈے جمع ہو جاتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر خود گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنے رہتے ہیں گھروں میں، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ ایک دوسرے سے نماز کے لیے کہہ دیں۔ آج ہم دنیاوی ذمہ داریوں میں اتنے ہم مشغول ہو چکے ہیں، اتنے حق میں ہم مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں اپنا حصہ نظر آتا ہے کہ کاش اس میں بھی ہمارا حصہ ہوتا۔ کسی کا بنگلہ ہے تو کہتے اس میں ہمارا حصہ ہوتا، کاش یہ بھی ہمارا ہوتا۔ کسی کی زمین ہے تو یہ سوچتے اس میں بھی ہمارا حصہ ہوتا، یہ بھی ہمارا ہوتا۔ بھائی بھائی کے حق مارنے کے لیے تیار ہیں، بھائی بھائی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا حصہ اس میں ضائع نہیں ہو جائے، اس میں ختم نہیں ہو جائے ہمارا حصہ۔ ہمیں اپنے حصوں کی اتنی فکر رہتی ہے ہر کہیں، لیکن خدا کی قسم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز کو ضائع کیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمیں دنیاوی حصوں کی اتنی فکر رہتی ہے، لیکن کیا کبھی ہمیں جو ہمارا اصل حصہ ہے، جو ہمارا اصل مقصد ہے نماز، کہ ہمیں اس کی بھی کبھی فکر رہی کہ ہمارا اس میں حصہ ہے؟ جماعت میں ہمارا حصہ یہ ہے کہ ہم جماعت میں شامل ہوں، مسجدوں میں ہمارا حصہ یہ ہے کہ مسجد میں جا کر کے ایک جگہ کو ہم گھیریں، وہاں پر رب کو یاد کریں۔ محفلوں میں ہمارا حصہ یہ ہے کہ وہاں پر جا کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں۔ کہ ہم نے کبھی اس حصے کو بھی اپنا جانا ہے؟ کہ کبھی ہم اس حصے کے لیے اپنے اندر جھانکے ہیں؟ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا۔ اور آج خدا کی قسم ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے نماز کی۔ آج اگر ہمارے سر پر والدین کو سایہ ہو، کسی بڑے آدمی کا سایہ ہو، بڑے بھائی کا سایہ ہو، ہم اپنے آپ کو بڑی حفاظت میں مانتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ حفاظت میں ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے دنیا داروں کا اگر سایہ ہمارے اوپر ہو، ان کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہو، ہم اپنے آپ کو بڑی حفاظت میں مانتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ رب کا ذمہ ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ رب کی حفاظت ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ فرماتے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے۔ آج لوگوں کا ذمہ ہم سے اٹھ جائے، ان کی حفاظت ہم سے اٹھ جائے، کتنے پریشان رہتے دنیا میں۔ لیکن خدا کی قسم کبھی ہم نے یہ سوچا کہ رب کا ذمہ اگر ہم سے اٹھ گیا تو دنیا میں ہمارا کیا ہوگا؟ دنیا تو دنیا، آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج لوگ اگر ناراض ہو جائیں تو ہم کتنا مناتے ہیں۔ اگر لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، دوسرے لوگ مل جائیں گے، لیکن خدا کی قسم اگر میرا رب آپ سے راضی ہو گیا، اگر اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، اگر اللہ آپ سے راضی نہیں رہا تو آپ دوسرا رب کہاں سے لائیں گے؟ اور آتا ہے نماز کو دیکھو کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو ضائع کیا۔ ایک وقت تھا، ایک موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم پر حملہ کیا گیا۔ عمر فاروق اعظم کے جسم میں ایک تیر لگا۔ اس وقت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ نماز کو ادا کروں گا، تو ساتھیوں نے کہا عمر فاروق اعظم ایسی حالت میں بھی نماز کو ادا کرے گا؟ تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں سنو، نماز کا وقت ہے، جس نے نماز کو ضائع کیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے ایسی حالت میں نماز کو ادا کیا کہ ان کے جسم سے، ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اور آج ہمیں کہ ذرا سی خوشیوں میں رب کو بھول جاتے ہیں، پھر ذرا سی پریشانی آتی پھر ہمیں رب یاد آتا ہے۔ خدا کی قسم نمازوں کو ضائع نہ کرو۔ ہمیں ہر چیز میں دنیا میں اپنے حصہ نظر آتا ہے، ہم اپنا حصہ تو بڑی جد و جہد کے ساتھ مانگتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا حصہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا حصہ ہے کیا اسلام میں؟
اسلام کے اندر ہمارا حصہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو منانا یہ ہمارا حصہ ہے۔ خدا کی قسم رب کو راضی کرو، دنیا پہ کام نہیں آنے والی ہے۔